الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے متعلق بلبل باغ مدینہ سے آپ نے چند باتیں سماعت فرمائیں، اور میں بھی آج انشاءاللہ العظیم حسان الہند، بلال ہند، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت بعید طور پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آپ کی کامیابی کا راز اور آپ کی عظمت کا راز کیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو ہمیں اس دور کا جائزہ لینا ہوگا جس دور کے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ وہ دور، وہ زمانہ جب اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہ اس دنیا میں تشریف لانے کا زمانہ ہے، وہ دور ایسا تھا کہ امت مسلمہ کا شیرازہ کسی حد تک منتشر ہو چکا تھا۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بہت سارے زرخرید ایسے نام نہاد علماء جنہوں نے اپنا علم، اپنا قلم، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، سب کچھ دولت کے آگے فروخت کر دیا تھا۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ امت مسلمہ کے لیے صرف نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کی بات نہ تھی، بلکہ ایمان بچانے کا اور تحفظ ایمان کا دور تھا۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت
اس دور میں جو تشریف لائے تو چونکہ معبود برحق کی بارگاہ کے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایک منتخب شخصیت کی حیثیت سے اور بارگاہ سمدیت کے انتخاب کی حیثیت سے تھے، اور اللہ رب العزت نے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو نبی کی محبت کی احیاء کے لیے چن لیا تھا۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے اس دور کے ایمان کے لٹیروں سے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایسے شخص کو بریلی کی دھرتی پر پیدا کیا جو تھا تو پٹھان، لیکن اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکتوں کو لیے ہوئے تھا، یعنی پروردگار نے ناموں سے احمد کی حفاظت کے لیے احمد رضا کا انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو علوم و فنون حاصل کیے اور جس طریقے سے حاصل کیے، جہاں سے حاصل کیے، اس کے حوالے سے آپ نے قدر گفتگو بلبل باغ مدینہ سے سماعت فرمائی۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یونیورسٹی اور کالج، سیلیبس اور مدرس، ان سب کا احترام و مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ مصطفیٰ جیسا نہ معلم کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب اللہ نے پیدا فرمائی، نازل فرمائی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے علوم و فنون کے لیے اور اپنے قلب و جگر کو جگمگانے کے لیے اور دنیا کے سینوں کو ہدایت کے چراغ سے منور و مجلہ کرنے کے لیے اعلی حضرت نے جہاں سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا اور جس بارگاہ سے اکتساب فیض کیا، وہ بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ اس بارگاہی سے پڑے ہوئے کوئی صدیق اکبر کی حیثیت سے مشہور ہوئے، کوئی فاروق اعظم کی حیثیت سے مشہور ہوئے، کوئی عثمان غنی کی حیثیت سے مشہور ہوئے، اور کوئی شیر خدا کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت خود ہی کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب کسی کا انتخاب فرمائے تو اس کے انتخاب کا کیا کہنا، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، اس کے علمی وجاہت اور علمی شان و شوکت اور کمال کا کیا کہنا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اعلی حضرت انتخاب خدا بھی تھے اور انتخاب مصطفیٰ بھی تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اپنے اپنے اعتبار سے ادوار کا بھی مطالعہ کرو، اس کے بارے میں غور کرو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی عمر کم و بیش پونے 14 سال کی ہے، اور اس عمر کے اندر اعلی حضرت مسند افتاء پر بیٹھ کر فتویٰ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ علم کہاں سے ملا؟ یہ کمال کہاں سے ملا؟ فتویٰ نویسی یہ کوئی معمولی فن نہیں ہے۔ مفتی کے لیے محدث ہونا بھی ضروری ہے، مفتی کے لیے
کئی علوم و فنون کے اندر ماہر ہونا بھی ضروری ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو یہ علوم و فنون کچھ اساتذہ سے ملے اور باقی زیادہ تر علوم و فنون کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ براہ راست مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کرم سے اعلی حضرت کو عطا فرمایا. خود اعلی حضرت کے والد بزرگوار کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے حوالے سے آپ نے میتھمیٹکس کے مسئلے کے حوالے سے سنا ہوگا کہ جب میتھمیٹکس کے ایک مسئلے کے حل کے لیے وہ جرمنی کا سفر کرنے والے تھے اور انہیں کہا گیا کہ اتنے لمبے سفر سے پہلے بریلی کے امام مولانا احمد رضا خان کے پاس چلے جاؤ، شاید یہ تمہارے میتھمیٹکس یعنی الجبرا کا مسئلہ وہ حل فرما دے. سر ضیاء الدین اس وقت مسکراتے ہوئے کہے تھے کہ بھلا اس مسئلے کا حل ایک عالم، لیکن ہاں جرمنی جانے سے پہلے اگر بریلی کا چھوٹا سا سفر کر لیا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں. اور جو مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے اپنے فن اور اپنے علم کو کئی مرتبہ آزمایا اور بڑی محنت و مشقت کے بعد جب اس مسئلے کا حل نہ ملا اور بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچے تو چند منٹوں میں اعلی حضرت نے ان کے مسئلے کا حل بھی فرما دیا، جواب بھی دے دیا. برجستہ انہوں نے سوال پوچھا، مولانا یہ تو بتائیے یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس علم میں آپ کا استاد کون ہے؟ اعلی حضرت کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے صرف میتھمیٹکس کے 4 اصول سیکھے ہیں، پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی. یہ 4 چیزیں میں نے سیکھی اپنے والد سے، اور جب اس فن میں سیکھنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا تو سنو اعلی حضرت خود کیا کہتے ہیں. میرے والد نے مجھ سے فرمایا بیٹے احمد رضا اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ علم تو خود مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے تمہیں عطا کر دیا جائے. آپ اندازہ لگائیں باپ نے اپنے بیٹے کی کیفیت کو دیکھ لیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک امام احمد رضا کی رسائی اور اعلی حضرت کے دل میں رسول اعظم کی محبت کو خود ان کے والد بزرگوار نے محسوس کر لیا تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے یہ سارے علوم کے حوالے سے تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہیں حاصل ہو جائے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی کامیابی قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو. ایمان. آپ کامیابیوں کے حوالے سے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرو. پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں مفلحون، فائزون، اعلون اس قسم کی جتنی بھی آیتیں موجود ہیں ان ساری آیتوں کو پڑھ ڈالو اور ان آیتوں کی روشنی میں امام احمد رضا کی زندگی کو پڑھو، اس کا جائزہ لو، اس کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے جن لوگوں کی کامیابی کے حوالے سے جن اوصاف کی بنیاد پر بشارت عطا فرمائی تھی وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ عز و جل نے اعلی حضرت عظیم البرکت میں رکھ دی تھی. آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی.
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دیکھیے اطاعت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک اطاعت کا تعلق یوں ہی ہوتا ہے، اس میں محبت شامل نہیں ہوتی، اور ایک اطاعت کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں جس اطاعت کا ذکر ہے اس اطاعت کے اندر محبت شامل ہے. ایک ملازم سیٹھ کی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، لیکن سیٹھ جیسے ہی چلا گیا تو پیچھے سے گالیاں دیتا ہے، پریشان کر رکھا ہے اس نے، چین سے جینے نہیں دیتا، جب آتا ہے کچھ نہ کچھ آرڈر چلاتا ہے. تو بات تو سیٹھ کی مانتا ہے لیکن محبت کے ساتھ نہیں مانتا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں جو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کرنے کا حکم دیا گیا اور جس کی بنیاد پر کامیابی کی بشارت دی گئی وہ اطاعت بالمحبت ہے. یعنی ایک بیٹے کو ماں اگر کہے بیٹا ذرا یہ کام کر لو تو بیٹا کام بھی کرے گا، ساتھ میں دل میں یہ محبت بھی ہوگی کہ میری ماں نے کہا اس کا دل میں کیسے دکھاؤں. تو اب اس ماں کی اطاعت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کبھی کبھی ولایت کا تاج عطا کر دیتا ہے. تو قرآن کو جو اطاعت مطلوب ہے وہ اطاعت بالمحبہ. اب اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھو. اب یہاں آج تک شاید آپ نے اس معاملے کو نہیں سمجھا ہوگا کہ محبت کہتے کسے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں. محبت جو ہے نا اس کا مادہ اشتقاق حبتن ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے دانا. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دانا. دانا زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب اس پر بارش گرتی ہے، جب اس کی صحیح طور پر پرورش ہوتی ہے تو اسی دانے کے ذریعے کوپلیں نمودار ہوتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں. تو اب وہ دانا جو اندر ہوتا ہے اس دانے کو جب اس کی غذا ملتی ہے تو اس دانے کی وجہ سے اور دانے کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ ہوتا ہے نتیجہ. اسی طریقے سے محبت حبہ سے بنا ہے، یعنی دل کے اندر کوئی چیز رکھنا، کوئی دانہ رکھنا، کوئی جذبہ رکھنا. مومن کے دل میں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت رکھ دو اور اس محبت کی پہچان اور اس کی علامت کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دل کے اندر محبت کے دانے کو آپ نے رکھ دیا. جب جب اللہ کا ذکر ہوگا، رسول اعظم کی تعریف ہوگی، دل کا گنچا کھل اٹھے گا، دل میں سرور پیدا ہوگا، دل میں خوشیاں انگڑائیاں لینے لگیں گی، دل میں محبت پھوٹنے لگے گی. اور پھر دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ دل جھومتا رہے گا. تو کسی شاعر نے کہا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل جگہ ہے محبت کی، دل جگہ ہے اس دانے کو رکھنے کی. اور جس دل کے اندر آقائے کریم کی محبت کتنی بیٹھ جائے تو خود حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک کہ میری محبت تمہارے دل کے اندر تمہارے ماں باپ اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے.
سب سے زیادہ محبت. میں توجہ چاہوں گا، میرے اعلی حضرت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو بد مذہبوں کا رد کیا، بے ادبوں کے خلاف انہوں نے لکھا ہے. میں قرآن کی روشنی میں آج بتاؤں گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقاضے محبت یہ ہے کہ محبوب کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہ کیا جائے. یہ تقاضے محبت ہے. اس کے حوالے سے ضابطہ فرمایا گیا، حبک الشیء یعمی و یسم. انسان کو جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے عیب دیکھنے سے آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور اس کے عیب کہنے سے زبان گونگی ہو جاتی ہے. محبت. اعلی حضرت عظیم البرکت امام ہے، اس کو محبت نے اگر گستاخوں کے لیے اپنا قلم اٹھایا تو یہ طریقہ اعلی حضرت نے اپنے گھر سے نہیں سیکھا تھا، یہ قرآن سے سیکھا تھا. آج یہ میں آپ کو بتاؤں، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے افراد بھی آتے تھے جن کے دلوں کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قدورت تھی، اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا یہ ان کی فطرت ثانیہ تھی. جانتے ہیں آپ، وہ جب محفل کے اندر گفتگو کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، راعنا یا رسول اللہ. اب کہنے والے کی نیت، جب صحابہ کہتے تھے ان کا نظریہ کچھ اور تھا، منافقین کہتے تھے ان کا نظریہ کچھ اور تھا، تو اب یہ بے ادبی اس رب کو گوارا نہ ہوئی جو رب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. اور کتنی محبت میں آپ کو بتاؤں گا. تو محبوب کی شان کے اندر معمولی سی بے ادبی رب نے گوارا نہ کیا، فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. گویا پتہ چلا بے ادبی مصطفیٰ کو گوارا نہ کرنا یہ رب کی سنت ہے. سرکار کی بے ادبی کو گوارا نہ کرنا یہ رب کی سنت ہے، اور ادب مصطفیٰ کی تعلیم دینا یہ بھی رب کریم کی سنت مبارکہ ہے. اور اعلی حضرت نے یہ کام کیا. اعلی حضرت نے یہ کام کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرو تو جا بجا حضور کی بے ادبی سے قرآن روکتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ مچل جاتے تھے، جھوم جاتے تھے. جب آیتوں کی گہرائی میں جاتے، آیتوں کی ڈیپ میں جاتے تو ان کا ایمان مچل جاتا تھا اور برجستہ پکار اٹھتے تھے، یا رسول اللہ آپ جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا. اگر آج بریلی کے تاجدار کے فتوے کے مطابق کوئی اگر یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پکارنے میں کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ادب بھی ہم کو قرآن نے سکھایا. قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپ ذرا سوچو،
बारगाह रसूल का अदब कुरान सिखा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने ये अदब अगर सिखाया है तो अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, उन्होंने कुरान की गहराई का मुताला किया, कुरान के डीप में गए और उसके बाद कुरान की जो तालीम थी वो तालीम उन्होंने अता फरमाई। मैं जब आज पढ़ रहा था तो आला हजरत के एहसान पर फिदा होने को जी चाह रहा था। लोग अमाल के ऊपर फख्र करते हैं, लोग इबादत और रियासत पर और तक़वा और तहारत पर नाज करते हैं। सुन लो और कान खोल करके सुन लो, इबादत और रियाजत का सवाब अपनी जगह पर, लेकिन जरा इबलीस की तारीख भी पढ़ लेना। सजदों की कमी नहीं थी, इबादत की कमी नहीं थी, लेकिन बेअदबी ने उसे कयामत तक के लिए लानत के तोप पहनने पर मजबूर कर दिया। आला हजरत आखिर क्यों हुजूर का अदब सिखाते हैं? और हुजूर ही का अदब नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का अदब भी सिखाते हैं, उनसे मंसूब हर चीज का अदब सिखाते हैं। आखिर क्यों? तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उनके सामने तुमने अपनी आवाज को बुलंद किया तो तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम तो यह समझते होगे कि दामन में नेकियों का अंबार है, लेकिन एक बेअदबी ने सवाल पूछो मौला से, मेरे करीम बेअदबी तेरी तो न की थी ना? नमाज तेरे लिए, रोजा तेरे लिए, हज तेरे लिए, ज़कात तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, खैरात तेरे लिए, और आवाज नबी की आवाज पर बुलंद हो गई तो सारे आमाल बर्बाद क्यों कर दिए गए? तो जवाब मिलेगा, नादान जो मुस्तफा का गुस्ताख हो उसका कोई अमल मेरी बारगाह में कबूल हो ही नहीं। और हफ्त फरमाया गया, हफ्त और जब्त में फर्क है। अगर जब्त फरमाया जाता तो जब्त की हुई चीज छुड़ाई जा सकती है, लेकिन हफ्त की हुई चीज कोई एतबार से छुड़ाने की पोजीशन में होती ही नहीं, यानी सब तुम्हारा बर्बाद हो गया। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत सिर्फ बारगाह रसूल ही के अदब की तालीम नहीं देते, बल्कि जमीने मदीने के भी अदब की तालीम देते हुए कहते हैं, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अरे अगर आला हजरत ने तुम्हें अदब की तालीम दी है तो वजह सबसे बड़ी यह है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारे सजदे भी महफूज रह जाएं और तुम्हारी इबादत भी बारगाह सबदियत के अंदर मकबूल रहे। बड़ा एहसान है आला हजरत का। मैं हैरान हूं, मैंने जब बरेली के ताजदार की जिंदगी को एक रहनुमा की हैसियत से और उनकी जिंदगी पाक से कुछ उसूल अखज करने की हैसियत से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो खुदा की कसम मुझे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से मुताल्लिक एक बुजुर्ग का कौल पढ़ करके मेरे कलेजे को काफी ठंडक महसूस हुई।
اور وہ کہتے ہیں، کیا خوب کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے عشق رسول کو دیکھ کر صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی. صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی. اور کیسی صحابہ کی زندگی تھی حضور کی بارگاہ میں، کیسی زندگی تھی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ اس دور کے اندر اسلام کے فروغ اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں محنت و مشقت کر رہے تھے. جو دور ظلم کا تھا، زیادتی کا تھا، طوفان کا تھا، اور چوطرف سے فروغ اسلام کے لیے روڑے اٹکانے والوں کا دور تھا. ایسے دور کے اندر صحابہ کے پاس کون سا ہتھیار تھا، کون سا سرمایہ تھا؟ تو صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو ایک چیز نمایاں طور پر آپ کو ملے گی، اور وہ چیز کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرا کے رکھا. اور فروغ اسلام کے لیے یہی وہ جذبہ تھا جس جذبے کی بنیاد پر لوگ صحابہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے. اور دنیا اگر لرزہ براندام تھی تو اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت پر. اور قرآن بھی تو یہی درس دیتا ہے نا، معاملہ کوئی بھی ہو رب حضور کے پاس بھیجتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے کس کو تکلیف ہوتی ہے، کس کو جھجک محسوس ہوتی ہے، کس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، کس کا دل کڑتا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب کہا گیا اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ نے منافق کو دیکھا وہ آپ کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں. یعنی منافق کو حضور کی طرف آنے سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، حضور کی طرف آنے سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، حضور کی طرف آنے سے دل میں ان کے کڑن ہوتی ہے. اور پروردگار یہی چاہتا ہے معاملہ کوئی بھی ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. اسی لیے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اور کیا بانٹتے ہیں؟ کیا بانٹتے ہیں؟ خدا کی قسم جنت بھی بانٹتے ہیں. نعمت تو بانٹتے ہی بانٹتے ہیں، جنت بھی بانٹتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی عطا سے اپنی نعمتوں کے لیے مالک و مختار بنا دیا. اور اعلی حضرت کی زندگی دیکھو، کتنا کانفیڈینس تھا، کتنا اطمینان تھا، کتنا اطمینان. محشر جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی پکاریں گے اور اذهبوا الی غیری کہیں گے، وہ میدان محشر جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ایسی سچویشن میں رب کی بارگاہ میں کس کی سنوائی اور کس کی رسائی ہوگی؟ تو سنو،
ایک ہی کی رسائی ہوگی اور سنوائی ہوگی، وہ ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلی حضرت پکار اٹھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو۔ انہوں نے ہر گام پر، ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اپنے ماننے والوں کو حضور ہی کی طرف متوجہ کیا، ان کی توجہ کو مکین گنبد خضرا کی طرف ہی متوجہ کیا۔ اور سن لو، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو مایوس بھی نہیں فرماتے، بلکہ اپنے ماننے والوں کی خبر بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اعلی حضرت متبع سنت بھی تھے، متبع سنت کے اندر اعلی حضرت کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں قلت وقت کی بنیاد پر آخری بات عرض کر دوں، کامیابی کے راز کے اندر ایک چیز سب سے بڑی تھی، اور وہ چیز یہ تھی جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے، وہ چیز تھی دل جسم کا بادشاہ ہے، دل جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر دل سنور گیا پورا جسم سنور جائے گا، اور دل بگڑ گیا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اعلی حضرت کا پیغام یہ ہے کہ دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں، دل ایک ہے، سید الانبیاء کی نظر کر دو، اس میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا لو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کو اپنے دل کے اندر سنبھالو، اور یاد رکھو جو دل محبت رسول سے لبریز ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، پھر وہ عزت کا حقدار بھی بن جاتا ہے، وہ کامیابی کا حقدار بھی بن جاتا ہے، پھر نہ وہاں رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ زبان دیکھی جاتی ہے، نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے۔ پھر حبشہ سے بلال آ جائیں تو ان کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ کعبہ خود بلال کے قدموں کا بوسہ لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو میں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ دل ہر کسی کو مت دو، اس دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس طریقے سے بٹھا لو، اس طریقے سے بٹھا لو، اس طریقے سے بٹھا لو، اس طریقے سے بٹھا لو کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا خوب کہتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ آج دنیا کا انسان دل کے سکون کے لیے آوارگی کی راہوں کو اختیار کرتا ہے۔ سن لو، گناہوں سے دل کو قرار نہیں ملتا، دل کا قرار تو نبی کی محبت میں موجود ہے۔
دل کا قرار اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ فرماتے ہیں جو قرآن میں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو اس میں یہ بھی فرمایا گیا، بعض صوفیہ فرماتے ہیں ذکر اللہ یہ حضور کا نام ہے، یہ حضور کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اس لیے سنو، اللہ نے تو یہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، لیکن محبوب سے نہیں فرمایا کہ محبوب تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا، مطلق فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا ذکر دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے۔ تو فخر کرو اپنی قسمت پر، ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ہمارے سینے میں روشن فرما دیا۔ دیکھیے ایک اور بات عرض کر دوں عقیدے کی پختگی کے لیے، بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، بہت سارے جلسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جس میں سرکار کی نعتیں اور سرکار پر سلام نہ پڑھا جاتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ طبقے ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ نہیں یار کہیں بیان کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ شرک ہو جائے۔ اب یہ طریقہ کس کا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کو چھپانا یہ طریقہ کس کا ہے؟ میں قرآن کی روشنی میں بتا دوں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں جس حق کے نہ چھپانے کا ذکر ہے وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی علماء جانتے تھے کہ سرکار کی شان کیا ہے۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے ہر مکتبہ فکر کا مولوی اس آیت کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ حضور کی عظمت کیا ہے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ جو عظمت ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی ہے اگر وہ عظمت ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی تو لوگ حضور پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے وہ اس حق کو چھپاتے تھے، اس حق کو چھپاتے تھے۔ وہ حق کیا تھا؟ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حق چھپانا یعنی حضور کی عظمت کو بیان نہ کرنا یہ یہودی کی عادت ہے، اور حق کو ظاہر کرنا یہ صحابہ کی عادت ہے۔ اور اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن ہے ہی وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مر جاتا ہے اور تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ یہ مرے اور مرے میں دونوں میں مطلب معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، یعنی جان نچھاور کرنا۔ یہ مرے سے معنی کیا ہے؟ نچھاور کرنا، جان قربان کر دینا۔ اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، یعنی یہ مرے سے مراد ہے مردہ، مر مر کے ڈر ڈر کے گھبرا کے مردے انداز کے اندر۔ لیکن مومن
اپنے نبی پر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ۔ اے آج کے روح پرور سنی اجتماع میں آنے والوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ یقیناً آنے والا ماہ مبارک ماہ ربیع النور ہے۔ تم گلیاں سجاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، لیکن عزم کر لو کہ تم ہر ایک گھر کے اندر نبی کی سیرت کو پہنچاؤ گے، نبی کی تعلیم کو پہنچاؤ گے، نبی کی تاریخ کو پہنچاؤ گے، نبی کی سیرت کو پہنچاؤ گے۔ جہاں جھنڈے لگاتے ہو وہاں گھر گھر نبی کی عظمت کو پہنچاؤ، بچہ بچہ نبی کا عاشق بن جائے، اور نبی کا جو عاشق بن جائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی کہ مرکز انور پر خوب انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے، اور اللہ امت مسلمہ کی طرف سے انہیں بہترین اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس سرمایے کو ہمارے سینے میں منتقل کیا جو رسول اعظم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا اعلی حضرت کے ذریعے وہ محبت رسول کا پیالہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ اس کا صلہ اپنی شان کے مطابق بریلی کے تاجدار کو عطا فرمائے، امام عشق و محبت کو عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے کہ اعلی حضرت جب ماررہ مطہرہ پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر، مرید بھی فوراً بنا لیا گیا، خلافت بھی فوراً عطا کر دی گئی۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں تصور اتحادی پر بولتا، جو تصوف کی ایک بڑی عظیم اصطلاح ہے، سن لیجئے۔ مرید بن کر اعلی حضرت نکلے، مرید بن کر اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اعلی حضرت نکلے تو یہ پہچاننا مشکل تھا کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اسے تصور اتحادی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ہوا یہ کہ فوراً مرید پہنچے، مرید بھی کر لیا گیا اور خلافت بھی دے دی گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور، پہلے تو چلے کروائے جاتے ہیں پھر کسی کو مرید آپ بناتے ہیں، یہ نوجوان آیا مرید بھی بنا دیا اور خلافت بھی عطا کر دی۔ کہا تم جو آئے تھے زنگ آلود دل لے کر آئے تھے، اور مولانا احمد رضا اپنا صاف ستھرا دل لے کر کے آئے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے من کو صاف کر لیا۔ اب تصور اتحادی سمجھ لو۔ تصور پیر اور مرید ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وہاں پر نہ ہو، پیر مرید کو دیکھ رہا ہو، مرید پیر کو دیکھ رہا ہو، اور تنہائی کے اندر ایک دوسرے کو تک رہے ہوں، اسی میں پیر کی نظر مرید پر اتنی گہری پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے پیر کی نظر کرم پڑ جانے کی بنیاد پر وہ مرید جو ہے پیر کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ دیا جائے۔ مدینے سے بہت سارے صحابہ حج کے لیے مکہ آئے، انہوں نے صدیق اکبر کو بھی دیکھا تھا اور حضور کو بھی دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر کون ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر غار ثور کے اندر 3 دن قیام کرنے کے بعد جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضور بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہیں، دیکھا پہلے بھی تھا لیکن اب پہچاننا مشکل ہے۔ صدیق اکبر بھانپ گئے
اور فوراً چادر لے کر اپنے آقا کے سر پر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے سمجھ لیا چادر تاننے والا غلام ہے، بیٹھنے والا آقا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھا پہلے بھی تھا، اب کیوں دشواری ہوئی؟ وہی غار ثور میں صدیق تھے، مصطفیٰ تھے، کوئی تیسرا نہ تھا. آقا نے ایسی نظر کرم ڈالی، ایسی نظر کرم ڈالی کہ اپنے رنگ میں ابو بکر کو رنگ دیا. پھر پوچھا گیا ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے؟ تو کہتے ہیں ان نظر الی وجہ رسول اللہ، آقا کے چہرے کو دیکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. یہ تصور اتحادی. تو بریلی کے تاجدار کو بھی ان کے پیر نے وہی نظر کرم سے ایسا منور کر دیا، ایسا اپنے رنگ میں رنگ دیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ پھر کیفیت یہ تھی کہ بولتے امام احمد رضا تھے، زبان ان کی ہوتی فیض مدینے سے چلا کرتا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ مزید گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مختصراً بس یہ سمجھو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.